الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دن ہوا کرتا ہے۔ اس دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مہینوں کے اعتبار سے فرمایا رمضان کا مہینہ افضل، راتوں کے اعتبار سے شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں کے اعتبار سے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل اور قیمتی وقت۔ اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل اور قیمتی دن ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن میں کون سا عمل زیادہ کرے؟ جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہو تو فرمایا قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں، مکہ مکرمہ میں ہو تو طواف زیادہ کریں، تو جمعہ کا دن ہو، شب جمعہ ہو یا یوم الجمعہ ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، عظمت کے ساتھ پڑھیں، کوالٹی والا کریں۔ دین کا کوئی بھی عمل ہو جب بھی اس کو انجام دے تو بہت بہتر طریقے پر، پوری اس کی رسپیکٹ کے ساتھ، پوری اس کی عظمت کے ساتھ، پورے اس کے ادب کے ساتھ، پورے اس کے احترام کے ساتھ، کہ جب میرا نامہ عمل کھلے گا تو یہ عمل بھی کھلے گا اور اللہ میرے سامنے ہوں گے، اس وقت یہ میرا عمل میرا اللہ کو پسند آنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب اخلاص ہوگا۔ اخلاص حسن الہی کا وہ چراغ ہے، اخلاص حسن الہی کا وہ چراغ ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اسی کا راج ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو کہ میں مخلص ہوں، فرمایا نا، اور زندگی میں کبھی بھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کرو، کیونکہ اس کے دل کے حال کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ ہر وقت بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جہاں انسان دو ہو وہاں اللہ تیسرا ہے، جہاں انسان تین ہو وہاں اللہ چوتھا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے تو کہا ہاں ہاں بالکل دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں اور آپ اللہ کی نظر میں. ایک چور ہر جگہ چوری کرتا ہے, رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے, لیکن ایک شو روم میں چلا جائے, شو روم میں ہوتا ہے, تھرڈ فلور پر ہوتا ہے, کوئی کارکنان اور کوئی ورکر نظر بھی نہیں آتے, وہاں چوری نہیں کرتا. اس کا دوست کہتا ہے یار تو رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے اور یہاں تیرے لیے کھلی فضا ہے, سامان کھلا ہوا ہے, کوئی ہے بھی نہیں اور تو چوری نہیں کرتا. کہتا ہے دیکھو اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہو. وہ کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے, لیکن فرسٹ فلور پر گدی پر بیٹھ کر سیٹ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. سیٹ کا تصور کہ سیٹ دیکھ رہا ہے وہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. سیٹ کا تصور اس کو چوری کرنے سے بچا لیتا ہے. ہاں جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب, میرا خالق, میرا مالک, میرا پالنہار جو اللہ ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی نظر میں. بندہ تکبر تو اس وقت کرتا ہے جب انسانوں کو دیکھتا ہے, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے, لیکن جس کو اللہ اکبر کے ترجمے کا پتہ ہو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا. وہ خدا کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتا, وہ تو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. کیونکہ یہاں تو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے آپ کو مٹانے پر ہی ملتا ہے. فرمایا مٹنا ہے پانا اور پانا ہے مٹنا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے, جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ پتھر بھی وہی مارتے ہیں جس شاخ پہ پھل ہو, کانٹے والے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا, یہ اور بات ہے. لیکن جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے, اور پہاڑ پر چڑھنے والا جھوکتا ہوا چڑھتا ہے, اکڑ کر نہیں چڑھتا. اور بندہ جو سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اللہ کا دیوانہ اور اللہ کا محبوب جو بنتا ہے, وہ اپنے آپ کو مٹا کر کے بنتا ہے کہ خدا کی دھرتی پر اگر سب سے بڑا گنہگار اور پاپی اور مجرم اگر کوئی ہو تو وہ میں. زبان بولے وہ اور چیز ہے اور دل کے اندر ہو یہ اور چیز ہے. اعتبار دل کا ہے, چاہے میں ہوں یا آپ ہو. ایک شخص کو کہیں کہ آپ فرسٹ نمبر بزنس کو دیتے ہو یا اللہ کے دین کو, تو کہتا ہے اللہ کے دین کو. بہت اچھا, یہ تو اس کی زبان کہہ رہی ہے. اب 2 بجے کی نماز ہے اور اس کو اہم کام آ گیا, گراہک کھڑے ہوئے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ یہ گراہک کو ایک طرف کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے. اگر جاتا ہے تو واقعتاً زبان کی بات پہ عمل کر رہا ہے, دین کو اول نمبر دے رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کی جماعت چھوٹ جا رہی ہے گراہک کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے, کچھ پیسوں کی وجہ سے, تو اس سے پتہ چلا کہ بزنس کو اول نمبر دے رہا ہے. چاہے زبان جو بھی کہے, اصل اعتبار دل کا ہے. اس لیے فرمایا کہ موت کے وقت وہ زبان سے نکلے گا جو دل کے اندر ہوگا. ہاں, جو دیگ میں ہو نا چمچ سے وہی نکلتا ہے. دیگ میں کچھ اور ہو اور چمچ سے کچھ اور نکلے, فرمایا ایسا نہیں ہوتا. ایک شخص تالا چابی کی دکان تھی ان کی, پتھارا لگاتے تھے, دکان تو نہیں تھی, لیکن ان کا ایک انداز تھا. وہ جب بھی پتھارا لگاتے لوگوں کو کیسے پتہ چلے, تو وہ اعلان کرتے تھے جرمن جاپان, جرمن جاپان, جرمن جاپان. تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تالا چابی بیچنے والے چچا آ گئے, انکل آ گئے. ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ جرمن جاپان, جرمن جاپان, جرمن جاپان کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. کیا پتہ چلا؟ فرمایا جو چیز دل کے اندر اترتی ہے وہ زبان سے نکلتی ہے. موت کا وقت ہے, ایک شخص کو کلمہ تلقین کیا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیے. نہیں, ان کے سامنے کلمہ تلقین کیا گیا. میت کو یعنی جو شخص وفات کے اس کا وقت قریب ہو, آخری اس کے ایام ہو, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھو. کیا پتہ اس پر کیا گزر رہی ہے, اگر منع کر دیا تو اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا. اس کے قریب قدر بلند آواز سے ہم کلمہ پڑھتے رہیں,
امید ہے کہ اسے کلمہ یاد آ جائے گا اور کلمہ پڑھ کے وہ دنیا سے چلا جائے گا. اور یوں فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ساری محنت اسی کی ہے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے, موت اچھی آ جائے, اللہ خوش ہو جائے. اسی لیے مسواک کروایا جا رہا ہے, اسی لیے مسواک مسواک مسواک. ارے کیا چیز ہے مسواک؟ تو بڑی اہم چیز ہے. بغیر مسواک کے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اور مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس نماز کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. اور مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور بھی بہت فائدے ہیں, لیکن اللہ خوش ہو جائے, موت کے وقت کلمہ مل جائے. لیکن اتنی ہی زیادہ مسواک کے معاملے میں ہماری غفلت ہے. بھئی مسواک کیوں نہیں رکھتے؟ مولانا صاحب جیب میں بھاری پڑتا ہے, 10,000 والا موبائل بھاری نہیں پڑتا, اتنا وزندار ہے وہ, بولے نہیں اس کے بغیر تو چلتا نہیں. اور مسواک کا گر جاتا ہے 3-4 دن میں. اچھا موبائل نہیں گرتا 3-4 دن میں؟ اب موبائل نہیں گرتا ہے, اس سے پتہ چلا موبائل کی طرف دھیان ہے, توجہ ہے, اور مسواک کی طرف توجہ نہیں. بیلنس ختم ہو جائے فوراً بیلنس بھروائیں گے, لیکن مسواک ختم ہو جائے تو مسواک والے چچا ہے اس کا انتظار کریں گے. لینے نہیں جائے گا, چائے پتی لینے جائے گا, شکر لینے جائے گا, گوشت لینے جائے گا, سبزی لینے جائے گا, لیکن مسواک کے لیے اسپیشل لینے جاتا ہوں اور اپنی طلب اپنے اللہ کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو بتاتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں پیارے نبی کی سنت کی عظمت ہے, سنت کی قدر ہے. میرا عزیزو کتنے وہ اثرات, کتنی وہ بلائیں اور کتنے وہ اثرات صرف مسواک کو گھر میں رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. مسواک کو صرف گھر میں رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے. اور انسان کے اوپر کے کتنے اثرات اور بلائیں صرف اس کے جیب میں مسواک رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. تو جو مسواک کا اہتمام کرتا ہوگا, مسواک کرتا ہوگا, خدا کے دربار میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے, یہ تو ہمارا ہتھیار ہے اور ہتھیار سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا مسواک. اور تو کہا دعاء سلاح المؤمن, دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا, بھیک مانگنا, ہر وقت اس کے سامنے فقیر بن جانا. ہم مانگتے ہوئے اچھا لگتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض, اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. فرمایا جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ دے دے تو رحمت, اور نہ دے دے تو حکمت. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1 یا تو قبول ہو جاتی ہے, نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے, نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. کتنی دعائیں وہ ہوگی جو بندے نے مانگی ہوگی, لیکن وہ چیز اس کو دنیا میں دینا حکمت کے خلاف تھا, اس لیے اللہ نے بندے کو وہ چیز نہیں دی. کل قیامت کے دن جب اللہ اس کو اس کا انعام دیں گے اور یوں کہیں گے کہ دیکھ میرے بندے, تو نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی, اس وقت وہ چیز دینا تجھے مناسب نہیں تھا, اس کے بدلے آج تجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیزو اس وقت میں اور آپ اتنا تڑپیں گے, اتنا افسوس کریں گے, اتنا مچلیں گے کہ کاش پوری زندگی مانگتا رہتا اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. آج خدا کے دربار میں اتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں. اکثر اللہ والوں کو میں نے دیکھا, اکثر اللہ والوں کو ان کے ساتھ جب سفر میں رہنے کا موقع آیا, میں نے انہیں کوئی لمبے لمبے وظیفے کرتے نہیں دیکھا, میں نے انہیں ایسے ہاتھ پھیلاتے دیکھا, میں نے انہیں بھیک مانگتے دیکھا. میں نے دیکھا کبھی بھی کوئی نیک عمل کیا نا انہوں نے ہاتھ ضرور اٹھایا, چاہے 30 سیکنڈ کے لیے. ارے مزدور مزدوری کرتا ہے نا, آخر میں کچھ تنخواہ مانگتا ہے. ہم جب بھی مسجد میں آئے ہاتھ اٹھا کر جائیں, یہ ہاتھ کو کٹورا بنا کر جائیں, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سچا فقیر ثابت کر کے جائے کہ اللہ جی میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں, آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں, آپ سے آپ کا عشق چاہتا ہوں, تعلق مع اللہ چاہتا ہوں, تہجدی شراق چاش اور اوابین کی دولت چاہتا ہوں.
اچھا قرآن شریف پڑھنے کی توفیق چاہتا ہوں، دین پر چلنا چاہتا ہوں، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما دیجئے، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما دیجئے، داعی کے جو صفات ہونے چاہیے اللہ وہ مجھے عطا فرما دیجئے، اور 3 دعائیں بطور خاص، پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جو آپ کو پسند آ جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ میرے عزیزوں، ہم اللہ کے سامنے مانگتے رہیں، ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا، یہ حاکم تھا، اس کا ظلم جو ہے نا بڑا مشہور تھا، گردن بہت آسانی سے اتروا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، 5واں چکر حجاج بن یوسف کا چل رہا تھا، اس نے دیکھا ایک نابینا شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے۔ حجاج رک گیا کہ کیا دعا مانگتا ہے، دیکھا کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میری آنکھ لوٹا دے، میری بینائی لوٹا دے۔ حجاج نے اس کو سلام کیا اور کہا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، نابینا تھا۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ ہو جیسے حجاج کا نام سنا وہ نابینا تو کانپنے لگا، تھڑانے لگا۔ حجاج نے کہا ایک شرطی کو، ایک پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، اب تقریباً میرے 2 چکر باقی ہے، اور یاد رکھنا اگر یہ 2 چکر میں تیری بینائی نہیں آئی تو حجاج تیری گردن اڑا دے۔ وہ تو جو تڑپا ہے اللہ کے سامنے کہ باری تعالیٰ ابھی تک تو آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو میری گردن کا مسئلہ ہے، رب میری بینائی لوٹا دے، اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ آپ اس پر قادر ہیں، آپ روزانہ کئی بچوں کو بینائی دیتے ہیں، اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، ابھی تک آنکھ کا مسئلہ تھا اب گردن کا مسئلہ ہے۔ وہ ایسا تڑپا، ایسی عاجزی، ایسی دل کی حاضری آئی، ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر نابینا کی بینائی آئی۔ حجاج بن یوسف نے ایک تاریخی جملہ کہا، یوں کہا بھائی صاحب پہلے جس طرح آپ دعا کرتے تھے شاید پوری زندگی بھی مانگتے رہتے تو آپ کی بینائی نہیں آتی، پوری زندگی میں نے ذرا سی دھمکی دی اور دل کی حاضری آئی اور سچے دل سے دعا ہوئی، دیکھو کیسے آپ کی بینائی آ گئی۔ اس لیے میرا عزیزو آج کی مجلس میں ایک طے کرو کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے مانگتے رہیں گے، ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، سمجھ میں آئے تو بھی سمجھ میں نہ آئے تو بھی۔ بات چلی تھی اخلاص پر سے، آخری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ پاک سے اخلاص کی دولت مانگے اور اپنے آپ کو ہم کچھ نہ سمجھے، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہے کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گناہ کرتے گنہگار ہیں اور ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور دل میں یوں سوچ رہے ہیں کہ یہ تو گنہگار لوگ ہیں اور میں تواضع کر رہا ہوں، میں تواضع کے ساتھ جا رہا ہوں، چونکہ یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں اور میں تو پڑھا لکھا ہوں، اس لیے میں تواضع کر رہا ہوں، ان لوگ کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بندہ عین تکبر کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا دل یوں کہتا ہے کہ یہ 10 سے تو بہتر ہے، اس کا دل کہتا ہے، زبان نہیں کہہ رہی ہے، دل کہتا ہے کہ یہ 10 سے تو بہتر ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے اور سامنے والے کو کمتر سمجھے، یہی تکبر ہے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا سچا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم غسل کر کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ آج کپڑے پہن کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا۔ آج خوشبو لگا کر کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے میرے اور آپ کے اوپر خوشبو لگائی جائے گی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، کیا ساتھ لے جائیں گے؟ فرمایا انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ یہ سارے قبرستان میں سوئے ہوئے لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے ولی بننے کے لیے تیار ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اب ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں اور آپ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہو خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا
ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، خدا کو استقبال کرتا ہوا پائے گا، بڑا کریم پائے گا۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور جو بھی نیک عمل کرے وہ پوری کوالٹی والا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔